अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी और आज मैं आपके साथ दोबारा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कल मैंने आपके साथ ड्रग्स के बारे में शेयर की थी, लेकिन हर चीज़ की कोई रीज़न होती है। तो मैंने भी ये चीज़ स्टार्ट की, उसकी कोई रीज़न थी, ठीक है। तो वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी वीडियोस देखें, ठीक है। और मेरी वीडियो जो होगी वो रियलिटी होगी। आपने ड्रामा में और मूवीज़ में तो देखा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, मेरे ऊपर बीती हुई है ये चीज़। और दूसरी बात यह है, जो बात मैं करूँगा वो रियलिटी होगी, सच होगा बिल्कुल 100%। और सेकंड ये है कि ये जो हमारे यंगस्टर हैं वो इस वीडियो से उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो इस चीज़ से बच सकेंगे, जिस तरह मेरे साथ हुआ है उनके साथ ना हो। क्योंकि जो है ना, आजकल इसी तरह ही हो रहा है माशरे में, और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसी तरह मैं बेवकूफ़ बना था और आज मैंने अपनी लाइफ ख़राब करके और ये बैठा हूँ। और मेरे से छोटा भाई है, वो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम माशाल्लाह सेटल है, और उसकी बीवी भी है, बच्चा भी है, और सब कुछ है। लेकिन मैं हूँ उससे बड़ा हूँ, लेकिन मैं देखें बैठा हूँ और ड्रग्स की चक्कर में फंस गया हूँ। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, और मैं स्टार्ट अपनी कॉलेज लाइफ से करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैंने जो है ना, एक हमारे एरिया में एक कॉलेज था बहुत अच्छा। तो मैंने अपने घर वालों से जिद की कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो मतलब इतना कमाते नहीं थे। हमारी बहुत हम गरीब से, हमारे पास एक साइकिल होती थी और एक बाइक होता था, और वो भी लीजिंग पे था बाइक, और हमारा घर भी कच्चा सा था। तो उसके बाद मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं फ़ीस दे सकता इसकी, तो तुम किसी और कॉलेज में एडमिशन लो। मैंने ज़िद की, मैंने कहा मैं अगर पढ़ूंगा तो तेरी पढ़ूंगा, नहीं तो मैंने नहीं लेना। क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड भी कुछ थे, वो इसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने कहा मैं भी तेरी एडमिशन लूँगा। तो मेरे वाले साहब ने मेरे दादा अबू से बात की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गए हैं। बहुत अच्छे इंसान थे, और वो बहुत ही मतलब हमारे से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे जो बाकी भी कज़न हैं फैमिली में, लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्यार करते थे, हमारा ख्याल रखते थे। उन्होंने कहा दादा अबू ने कि इसको इसी कॉलेज में एडमिशन दिलवाओ, ठीक है, इसकी फ़ीस मैं दूँगा। तो मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैंने जब उस कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने देखा कि मैं जो कपड़े पहन के जाता हूँ, जो जो पहनता हूँ, वहाँ पे तो ब्रांडेड कपड़े पहन के आते थे, गाड़ियों पे आते थे। इवन कि मेरा एक फ्रेंड था, वो आई बाइक पे आता था। तो मैं मतलब मुझे फील होता था, लेकिन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त करता था और कहता था कि यही मेरी लाइफ है, खैर है, कुछ नहीं होता। मैंने उस चीज़ को भी वो कबूल किया, अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखा और गुजारा करता रहा। लेकिन कॉलेज लाइफ मैंने बड़ी अच्छी गुजारी। मेरे फ्रेंड फिर वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए सारे, ठीक है। और अभी तक वो मेरे दोस्त हैं साहब, और अल्लाह उनको खुश रखे सबको। तो कॉलेज के बाद जब मैंने कॉलेज क्लियर किया, आई कॉम मैंने किया। आई कॉम करने के बाद मैं फ्री हुआ, तो हम शाम के टाइम ना, मेरा एक दोस्त था, उसके घर के बाहर खड़े होते थे, उसके घर के बाहर खड़े होते थे, और वहाँ पे हम गप्पे शप्पे लगाते थे, शुगर मेला लगाते थे। तो उस घर के सामने एक घर था, एक कोठी थी, उधर एक खिड़की थी, और वहाँ पे एक लड़की आती होती थी, उसके साथ उसकी छोटी बहनें भी होती थी और एक काम वाली होती थी। अब जो हम सामने 5-6 लड़के खड़े होते थे, तो आपको पता है, आप बंदा जवान होता है, ठीक है, तो बंदे को होता है कि यार मैं भी ये वो स्टाइल मारते हैं, हर चीज़ मतलब बंदा करता है। लेकिन मैं मेरे बाकी दोस्त को ही कहता था कि ये लड़की मुझे देखती है, कोई कहता था मुझे देखती है, कोई कहता था मुझे देखती है। मैं लेकिन कुछ भी नहीं कहता होता था, मैं चुप रहता था। तो 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उसकी काम वाली आई, उसने मुझे आवाज़ दी और मुझे बुलाया, और उसने कहा कि फलां लड़की आपका नंबर मांग रही है। तो मैं पहले तो बड़ा शौक हुआ कि वो मेरा नंबर क्यों मांग रही है। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने उसको, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होते थे, PTCL होता था, PTCL का मैंने अपने घर का नंबर दे दिया उसको PTCL का नंबर दिया मैंने। तो PTCL का नंबर दे दिया, उसने कॉल की, हमारी बातचीत हुई।
ٹھیک ہے. تو اب اس کا اور میرا اتنا ڈفرینس تھا کہ میں ایک بہت مطلب مڈل کلاس فیملی سے تھا اور وہ بہت بہت ہی زیادہ رچ فیملی سے تھی. تو ہم دونوں میں کافی ڈفرینس تھا. تو لیکن خیر اس نے بات چات کرنا اسٹارٹ کی میرے سے. تو پھر ہم نے موبائل اس ٹائم لیا جو 24 آورس فری ہوتا تھا، جس کی کال 24 گھنٹے کال فری ہوتی تھی. اور ہم بات کرتے رہتے تھے. ہم پورا دن جو ہے نا بات کرتے رہتے تھے پورا دن. مطلب یہ سمجھے کہ ہر ٹائم میرے کان کے ساتھ فون ہی لگا ہوتا تھا اور میں بات ہی کر رہا ہوتا تھا. اچھا، اس طرح کرتے کرتے اس نے مجھے فائنینشلی سپورٹ کرنا اسٹارٹ کر دی، کیونکہ اس کو میں نے بتایا سارا اپنے گھر کے بارے میں. تو اس کو پتہ چل گیا کہ مطلب یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یہ نارمل ہے. تو اس نے میری سپورٹ کرنا شروع کر دی. جو اس کی پاکٹ منی ہوتی تھی یا جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ مجھے دیتی تھی. تو میں نے اپنی ڈریسنگ وغیرہ چینج کرنا شروع کی. میں کپڑے لے کے آنا شروع ہوا. لاہور جاتا تھا، وہاں سے لے کے آتا تھا کپڑے. تو اس طرح میں نے اپنی ڈریسنگ اسٹارٹ کی چینج کرنا. اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے نا اس کو میں نے کہا کہ میرے فرینڈس کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی، میرے پاس نہیں ہوتی تھی. تو اس نے مجھے پھر اس ٹائم کے دور پہ میران گاڑی لیزنگ پہ جو ہے نا 2-1 لاکھ روپے تک نکل آتی تھی. اس نے مجھے سپورٹ کی اور میں نے لیز پہ گاڑی نکلوا لی میران. اور میں اپنے فرینڈس کے مقابلے میں آ گیا. میں نے بھی گاڑی نکلوا لی اور میں بھی مطلب کہ پہلے پیدل پھرتا ہوتا تھا، پھر میرے پاس بھی گاڑی آ گئی تھی. تو بس آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میری نیت صاف تھی، میرا کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا. لیکن بس وہ مجھے اس کو ہوتا تھا وہ میرے ساتھ، کیونکہ بالکل ایک تو ہوتا ہے نا آج کل کا پیار یا عشق، وہ نہیں تھا. وہ ریئل میں میرے ساتھ کرتی تھی اور واقعی اس نے مثال دی ہے اس چیز کی. لیکن اینڈ پہ اس نے جو ہے نا وہ کیا، وہ آپ کو آگے ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سب آئیڈیا ہو جائے گا. تو یہ اس نے مطلب کیا. میں بھی اس سے بہت کرتا تھا. یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتی تھی دن ہے، میں کہتا تھا دن ہے. وہ کہتی تھی شام ہے، میں کہتا تھا شام ہے. اور وہ کھانا کھاتی تھی تو میں کھاتا تھا. 24 گھنٹے بات کرتے تھے، ابھی کدھر جا رہے ہو، ابھی کیا کر رہے ہو، ابھی کیا کھا رہے ہو، ابھی کیا پی رہے ہو. مطلب ایک ایک منٹ کی خبر ہوتی تھی مجھے. اس کے گھر سے گاڑی نکلتی تھی، ٹھیک ہے، تو پیچھے میری گاڑی ہوتی تھی. وہ مارکیٹ یا جس جگہ بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے، جدھر گاڑی ان کی کھڑی ہوتی تھی اس کی دوسری سائڈ پہ میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی. اور جو چیز وہ یوز کر رہے تھے، جو کھاتے تھے، وہ میری گاڑی میں آتا تھا. مطلب کہ اتنے کلوز تھے نا ہم کہ اتنے اپنے بندہ ماں باپ کے کلوز نہیں ہوتا جتنا میں اس کے کلوز تھا ہوا. اور مطلب میں اس کو اپنا یہ سب کچھ سمجھتا تھا. میں اس نے میرے ساتھ ہر قسم کی پرومس کی ہے، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے. اور یہ بھی مطلب کہ ہر کچھ کیا اس نے میرے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ مجبوری بھی ہوتی ہے انسان کی. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو خیر یہ بات جو ہے نا اس کے والد صاحب تک، یہ بات اس کے والد صاحب تک پہنچ گئی. اور انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے میرے ہی ایک فرینڈ سے اسے ڈرا دھمکا کے اس پہ کر کے تو اس پہ کہا کہ میں کچھ کیس کر دوں گا یا کچھ بھی کہا اس کو واٹ ایور اس کو کہا. اور اس کو ڈرا دھمکایا. اور انہوں نے اس سے پوچھا میرے بارے میں. تو اس نے بتایا کہ یہ تو مطلب اس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. اور انہوں نے پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے، تو اس نے بتایا سارا کچھ میرے فرینڈ نے نا، کیونکہ وہ میرا فرینڈ بہت کلوز تھا میرے نا. اس کو ہر بات پتہ ہوتی تھی. جب اگر میں فون پہ بات بھی کراتا تھا تو میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا گاڑی میں. وہ ہر بات سن رہا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. تو اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا. اور اس کو مطلب میں نے ہر چیز بتائی ہوئی تھی اس سے، میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں تھی. باقی بھی فرینڈس کو پتہ تھا لیکن اس کو سب کچھ پتہ تھا. مطلب کافی زیادہ باتیں پتہ تھی. اس نے اس کے باپ کو بتا دیا یہ ادھر رہتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو خیر اس کے باپ نے کیا کیا، ہمارے اس کے ایریے میں ہی نا ایک آگے کوٹھی تھی، وہاں پہ
ریسنٹلی ڈکیتی ہوئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا جی، وہ ڈکیتی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا، میں ایک دن جا رہا تھا تو میں گزر رہا تھا تو مجھے انہوں نے، اس کے باپ نے پلان بنایا اور مجھے اس نے پکڑوا دیا پولیس کے تھرو، اور پکڑوایا اور مجھے پولیس والے پکڑ کے لے گئے، اور پکڑ کے لے گئے، گاڑی بھی میری لے گئے، مجھے بھی لے گئے، ٹھیک ہے، اور مجھے جا کے حوالات میں بند کر دیا، گاڑی میری بند کر دی۔ تو مجھے اب انہوں نے جب بند کیا، نہ میرے پہ ایف آئی آر دی، نہ کوئی اپلیکیشن دی، نہ کچھ تھا، تو میں اسی طرح ہی 15 دن انہوں نے مجھے ٹارچر کیا، اور مجھے ٹارچر سیل میں رکھا انہوں نے، پوری رات مجھے میرے ٹانگوں پہ رولر پھرتے تھے، اور میری کیا کہتے ہیں، مجھے کرسی بنا کے رکھتے تھے، اور مارتے ہوتے تھے ڈنڈوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ تو صرف ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ یہ ڈکیتی تو نے کی ہے، اور میں ان کو صرف ایک ہی بات کہتا تھا، میں کہتا تھا آپ مجھے مار دیں گے، میں مار جاؤں گا، لیکن میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں نے یہ کی ہی نہیں ہے۔ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تو نے یہ گاڑیاں اور یہ کدھر سے پیسے لائے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میں نے اپنے دادا ابو سے پیسے لیے ہیں، میں نے اس لڑکی کا بھی نام نہیں لیا۔ تو خیر انہوں نے، پولیس والے نے بہت کوشش کی، بہت مجھے مارا، بہت ٹارچر کیا، انہوں نے ہر طریقے سے مجھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نہیں، میں مانا ہی نہیں اس بات کو۔ پھر ایک دن پہلے جب وہ کرتے رہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے نا، کیونکہ میں کافی کنفیوز ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا۔ تو پھر کیا ہوا جی، ایک دن ایس ایچ او کے کمرے میں مجھے بلایا گیا، اور ایس ایچ او کے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پاپا اور وہ بندہ جس کی ڈکیتی ہوئی تھی، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایس ایچ او کے روم میں، مجھے ہتھکڑیاں لگا کے پیچھے اور ایس ایچ او کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو میں نے، میرے سے ایس ایچ او کہتا ہے کہ بتا بیٹا تو نے ڈکیتی کی ہے کہ نہیں کی؟ اس نے بیٹا تو نہیں کیا تھا، خیر بدتمیزی سے بات کی تھی، لیکن میں آپ کو بیٹا ہی کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو صرف ایک ہی ورڈ کہا تھا کہ میں نے کہا میں نے نہیں کی ڈکیتی۔ اس نے پھر مجھے آگے سے کہا اچھا اسے لے جاؤ، میں اس طرح نہیں مانتا، اس کو لے جاؤ میرے کمرے میں، پیچھے ایس ایچ او کے جو کمرہ تھا اس کے پیچھے ایک روم بنا ہوا تھا، ادھر بیڈ شیٹ لگا ہوا تھا، کہتے اس کو ادھر بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ تو مجھے ادھر انہوں نے بٹھایا اور میں ادھر بیٹھ گیا۔ تو ایس ایچ او تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے جب پاپا چلے گئے اور وہ بندہ بھی چلا گیا، ایس ایچ او نے آ کے بڑے پیار سے میرے سے پوچھا، مجھے کہتا ہے بیٹا ایک بات بتاؤ، تم مجھے شکل سے چور تو نہیں لگتے، تو اصل بات کیا ہے مجھے بتا دو، میں کیا تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو 15 دن ہو گئے تھے، مجھے ٹارچر بھی کر رہے تھے، مار بھی رہے تھے، بڑا کچھ کر رہے تھے۔ تو میں نے اس کو بتایا انکل آپ کو میں سچ بات بتاتا ہوں، یہ جو بیٹھا ہوا تھا ایک، اس کی بیٹی سے میں پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی میرے سے بہت پیار کرتی ہے، اور اس نے میرے پہ جھوٹا الزام لگوایا اور مجھے جو ہے نا اس نے پکڑوا دیا۔ تو اس میں مجھے ایس ایچ او نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس کی بیٹی تمہارے سے پیار کرتی ہے؟ تو میں نے اپنے گھر پیغام پہنچوایا، اور اس کے لیٹرز وغیرہ، اس کے گفٹ وغیرہ، اس کی کافی چیزیں جو تھیں وہ منگوا لی، اور جو فون جس پہ ہم بات کرتے تھے مطلب کافی ٹائم، وہ فون منگوا لیے، وہ سارا کچھ دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اتنے میں کیا ہوا جی، کہ میرے دادا ابو کو ساری اسٹوری کا پتہ چلا، انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے بیل آف ڈلوا دیا، کیونکہ پولیس والے نہ مجھے چھوڑ رہے تھے نہ میری گاڑی کو چھوڑ رہے تھے۔ تو ہم نے بیل آف ڈلوایا، انہوں نے مجھے وہاں سے، پولیس والوں نے غائب کر دیا۔ پولیس والوں نے، بیل آف کا مطلب بھی ہوتا ہے عدالت سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر یا اپلیکیشن نہ ہو تو آپ بے گناہ ہو تو آپ کو نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے مجھے 15 دن سے رکھا ہوا تھا اور ٹارچر بھی کر رہے تھے، اور 15 دن سے مجھے مار رہے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جب بیل آف کی ٹیم آئی، انہوں نے آ کے چیک کیا، انہوں نے کہا، میرے ابو نے اور بھائیوں نے آوازیں دی پورے تھانے میں، وکاس وکاس وکاس، تو کوئی میری آواز میرے تک نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے مجھے اس سے پہلے ہی غائب کر دیا تھا، اور وہ مجھے یہاں سے شفٹ کر کے لے گئے تھے کسی اور جگہ پہ،
मेरी आंखों के आगे पट्टी बांध के मुझे किसी और जगह ले गए थे। तो मेरे जो अब्बू ने कहा, वो बैलफ वालों को, ये गाड़ी जो खड़ी है ये मेरे बेटे की है। उन्होंने कहा आपके पास क्या सबूत है? अब्बू ने कहा ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो अब्बू ने डॉक्यूमेंट दिखाए गाड़ी के। उन्होंने एफ थाने के जो SHO था, DSP था, उनको कहा कि लड़के को पेश करो, वरना में लड़का जो है ना वो बरामद करके दो तुम लोग, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हुई है। तो फिर SHO ने और DSP ने सब ने मिल के जो है ना वो प्लान बनाया कि इसको, मुझे उन्होंने उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया और मेरे वाले साहब को कॉल करके ये कहते हैं कि आपने ये बयान देना है अदालत में जाके कि ये लड़का मरी गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, और गाड़ी जो थी वो हमें 6 रोड से मिली है, और इस तरह मशकूक हालत में खड़ी हुई थी और गाड़ी पुलिस वाले ले आएगी। गाड़ी ले आए हैं, लड़का हमारे पुलिस वालों के पास नहीं था। मेरे वाले साहब ने उनके साथ उस टाइम तो कर ली, लेकिन बाद में मेरे वाले साहब जब अदालत गए और उन्होंने जाके अपना बयान बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बेटा इन्हीं के पास था और इन्होंने टॉर्चर भी किया है और बहुत ज़्यादती की है इन्होंने मेरे बेटे के साथ। ठीक है, गाड़ी भी ना रखी है, सब कुछ किया है। तो उन्होंने जो है ना इससे DSP को भी, SHO को भी और तफ्तीशी को भी मुअत्तल कर दिया। तो आज की स्टोरी जो थी वो यहाँ तक ही एंड करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल बाकी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।